السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ یاسین پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سورت لوگوں میں کافی مقبول ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو صبح میں پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے مرنے والوں کے قریب پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آج اس سورت کے مضامین بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی حقیقت ہے ان تمام باتوں میں۔ سورہ یاسین نام اس کے جو پہلے 2 حروف ہیں انہی سے ہے، یا سین، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی دور کے تقریباً مڈ میں نازل ہوئی تھی، اور مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ اس صورت کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اس صورت کے جو نام ہیں وہ 1 سے زیادہ ہیں، کیونکہ اکثر صورتوں کے نام صحابہ کرام نے خود دیے ہیں۔ بعض نام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے، مگر جن صورتوں کے نام آپ نے نہیں بتائے تھے صحابہ کرام نے ان کے نام رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نام تو 1 سے زیادہ بھی بتائے۔ صحابہ نے بھی جب رکھے تو ہر ایک نے اپنے مطابق نام دیے۔ روح المعانی میں ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین کا نام معمہ ہے، میم عین میم ہا۔ اس کا مطلب اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت کور کرتی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کور، کور، تو اپنے پڑھنے والوں کو برکتوں سے کور کر لیتی ہے، یا یہ برکت والی صورت ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام القاضیہ، جیسے قاضی لکھتے ہیں اسی طرح قاضیہ، یعنی یہ وہ صورت ہے جو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی انسان کی حاجت پوری کرتی ہے۔ اسی طرح المدافعہ، جیسے دفع کرنا ہوتا ہے دال کے ساتھ، مدافعہ یعنی دور کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے سے شر کو دور کرتی ہے، عیبوں کو دور کرتی ہے۔ تو اس طرح سے اس صورت کے ان ناموں سے بھی آپ کو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس صورت میں کیا مضامین ہوں گے۔ اس صورت کے فضائل میں بہت ساری احادیث لوگ کوٹ کرتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صورت قرآن کا دل ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے دن کے شروع کے حصے میں اس کو پڑھا تو اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص رات کو پڑھے تو وہ اس رات کو مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا، یا یہ کہا جاتا ہے کہ جس میت کے پاس بھی سورہ یاسین پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دے گا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی احادیث، کوئی 10 کے قریب احادیث ہیں، ان ساری احادیث میں کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو بہت اوتھینٹک ہو، تمام کی تمام ضعیف احادیث ہیں۔ اور
ضعیف احادیث کا یہ ہوتا ہے کہ آپ فضائل میں تو اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بیان ضرور کریں کہ یہ ضعیف حدیث ہے اور وہ عقیدے کے متعلق نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ساری روایات ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو مرسل ہیں، یعنی ان کی چین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، اور آپ تک نہیں پہنچتی تو پھر بہت اوتھینٹک نہیں اس کو کہہ سکتے۔ تو نہ تو یہ والی حدیث کوئی زیادہ اوتھینٹک ہے، یہ قرآن کا دل ہے، یہ اپنے جو اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اپنے مردوں پہ یہ پڑھو، بہت زیادہ ضعف ہے اس میں نا۔ ہاں، ایک صحابی کا عمل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عدی بن حارث جب بستر مرگ پر تھے تو فرماتے ہیں کیا کسی کو سورہ یاسین یاد ہے؟ تو صالح بن شرح نے کہا کہ مجھے یاد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھ پہ سورہ یاسین پڑھو۔ تو انہوں نے پڑھی، اور اس دوران جب 40th آیت پہ پہنچے تو ان صحابی کی جان نکل گئی۔ صالح جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ اگر یاسین پڑھی جائے تو بستر مرگ پر موت آسان ہو جاتی۔ تو صحابی کا عمل ہے۔ ہاں، مسند احمد میں بھی یہ بات اس طرح سے ملتی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام احمد بھی، انہوں نے بھی فرمایا کہ جب کوئی مر رہا ہے تو سورہ یاسین اس کے اوپر پڑھو، اور وہ پڑھی جائے تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ضعیف احادیث تو ہیں، تو اگر کوئی بستر مرگ پہ ہو، یعنی نزع کا عالم ہے، وہاں پہ اکثر لوگوں کو پھر ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، دل کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا دل کرتا ہے۔ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں روح کی غذا تو قرآن ہے، اگر روح کی غذا میوزک ہوتی تو آپ اس کے پاس میوزک لگا دیتے تاکہ اس کی روح کو کچھ سکون مل جائے، لیکن اس وقت آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی میوزک لگائے وہاں۔ یہ بات غلط ہے کہ یہ روح کی غذا ہے جو میوزک ہے، بلکہ قرآن ہے جو روح کی غذا ہے، اور یہ آپ کی فطرت آپ کو بتاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مرنے والے کے قریب آپ کا قرآن پڑھنے کو ہی دل کرتا ہے، کوئی میوزک لگا دے تو آپ کو برا لگے گا اس وقت۔ تو سمجھ آتی ہے نا کہ کیا ہے جو روح کو چین دیتی ہے، سکون دیتی ہے۔ تو آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مرنے والے کے قریب پڑھ رہا ہے سورہ یاسین، تو اس کو منع بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی حصہ تو قرآن کا پڑھے گا۔ اگر سورہ یاسین پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے کہ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ آخرت کا ذکر ہے، عقیدہ کا ذکر ہے۔ آپ شروع سے دیکھیں گے رسالت پہ ایمان، قرآن پر ایمان، آخرت پر، مر کے زندہ ہونے پر ایمان، حساب کتاب کی باتیں، جنت کی باتیں، یہ سب چیزیں اس صورت کے اندر آپ کو ملیں گی۔ تو ایک طرح سے ایمانیات انسان کی تازہ ہو جاتی ہیں۔ وہ جو جس ایمان کو لے کر ہم نے آخرت میں کھڑے ہونا ہے، وہ اگر کہیں انسان کو بھولا ہوا ہے تو وہ سبق یاد ہو جائے گا، اس کو وہ سمجھ جائے گا۔ اسی لیے بہت ضروری ہے، ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ اس کے اوپر ہم سورہ یاسین پڑھ لیں، بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھ بھی تو آتی ہو کہ سورہ یاسین میں ہے کیا۔ اگر اس کو سمجھ آتی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک اثر الگ ہی ہوتا ہے جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اور آپ جب انشاءاللہ تعالیٰ اس سورت کا کورس کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، تو اس کے بعد آپ جب یہ سورہ پڑھا کریں گے تو آپ کو جو لطف آئے گا وہ پہلے نہیں آتا تھا، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں تھی۔ جب انسان سمجھ کے کوئی چیز پڑھتا ہے نا تو اس کا اثر ہی الگ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس سورت کے جو مضامین ہیں ان کو سمجھیے، اور اس سورت کو جب پڑھیں یہ مضامین ذہن میں رکھ کے اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ ایمان کو تازہ کر دینے والی سورت ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس سورت کا ابتدائی حصہ دیکھیں گے، آیت نمبر 1 سے 12 تک۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ سمجھنے سے کیا ہوگا کہ تفسیر بھی آپ کے ذہن میں آ جائے کرے گی جب آپ کو لفظ کی پہچان ہوگی، اور بہت آسان الفاظ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام الفاظ وہ ہیں جو یا تو اردو میں بھی آتے ہیں
یہاں آپ کہیں نہ کہیں پڑھ چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین حروف مقطعات ہیں جن کو یس کہہ کے نہیں پڑھنا ہوتا، الگ الگ پڑھنا ہوتا ہے، بروکن لیٹرز جن کو کہتے ہیں. و قسم کے لیے، جیسے والعصر میں ہم کہتے ہیں عصر کے وقت کی قسم. عربک کے اندر حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں، لیٹرز کے بھی معنی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ پورا لفظ ہی ہو. تو ایک حرف ہے واو اور اس کا بھی معنی ہے، قسم ہے. القرآن، قرآن کی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے کلام کو یہ نام دیا ہے قرآن کا. یہ ہم نے نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا. الحکیم، حکیم کی. انکا، ان بے شک کا، آپ، لا البتہ، من سے، المرسلین مرسل جو بھیجا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مبعوث کیا گیا ہو لوگوں کی ہدایت کے لیے. مرسل لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں، تو مرسلین اس کی جمع ہے، رسولوں میں سے. لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے، یقیناً رسولوں میں سے. اعلیٰ، اوپر، صراط مستقیم، صراط مستقیم کے ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں. صراط مستقیم کا معنی سب جانتے ہیں. تنزیل، تنزیل جیسے نازل ہونا، اسی سے نون زئی لام اس کا روٹ ہے. اور تنزیل اس طرح کر کے جب یہ لفظ آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. ایک ہے انزال، ایک ہی دفعہ نازل ہو جانا، ایک ہے تنزیل، تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، بٹ بائی بٹ. نازل کرتا ہے العزیز الرحیم، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں، عزیز، غالب، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. لی، اب دیکھیں یہاں پہ حرف کا بھی معنی ہے، تاکہ، تنذیرا، تم انذار کرو. تا شروع میں آ گئی تو تم انذار کرو، تم ڈراؤ. اتنا صحیح معنی نہیں ہے. انذار کا معنی ہوتا ہے خبردار کرنا، وارن کرنا. تم خبردار کرو قومن، ایک قوم کو. قوم کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں ہم. ماں نہیں، انذیرا خبردار کیے گئے، وہی لفظ ہے لیکن ایک دفعہ اس کی فارمیشن تنذیرا کی فارم میں آئی، ایک دفعہ انذیرا آیا. آباؤہم، ہم بھی کہتے ہیں آبا و اجداد، تو ان کے، ہم کا مطلب ان کے آبا و اجداد. پس ہم وہ، غافلون اردو میں بھی بولتے ہیں، غافل ہو گیا ہے وہ، تو غافل ہیں. لقد، البتہ تحقیق یعنی یقیناً، اس کا معنی ہوتا ہے بات یہ شیورلی ایسی بات ہے. حق القول، حق ہو گیا قول یعنی بات، اردو میں بھی بولتے ہیں قول اور حق بھی بولتے ہیں. اعلیٰ، اوپر، اکثرہم، اکثریت کے، ہم ان کی، ہم اور ہم ایک ہی بات ہے. کہ ہم وہ، لا نہیں، یؤمنون ایمان لائیں گے. انا، اگر صرف انا ہوتا تو بے شک، اب ساتھ الف بھی لگ گیا تو بے شک ہم نے، جعلنا ڈال دیے، ہم نے، نون الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. فی میں، اعناق گردنوں، عنق کی جمع اعناق، یہ لفظ عنق سے کا پلورل ہے. گردنوں میں، ہم ان کی، اغلالن، غل کہتے ہیں توق کو، پرانے زمانے کے اندر مجرموں کے گلوں میں توق ڈالے جاتے تھے. تو ہیا وہ، الا تک، اذقان، ذقن چن کو کہتے ہیں ٹھوڑی، ٹھوڑیوں تک. فہم تو وہ، مقمہون، مقم کہتے ہیں اونٹ جب پانی پینے کی کر کے، پانی پی کے اپنی گردن کو اوپر کو کرتا ہے تو سار اٹھائے ہوئے. قمح کہتے ہیں ویسے بھی اس دانے کو جو اپنی بالی کے اندر ہی ہوتا ہے، تو اس سے لوگ ستو وغیرہ بھی بنایا کرتے تھے. اور اس کو جب پھانکتے ہیں تو کیسے پھانکا جاتا ہے، کوئی چیز پھانکنی ہو تو آپ اوپر کو کرتے ہیں نا منہ. آپ دیکھیں جب انار کے دانے بھی آپ پھانکتے ہیں تو اوپر کو تھوڑا منہ کر کے پھر پھینکتے ہیں منہ کے اندر. تو اس طرح کی آپ تصویر اپنے ذہن میں رکھیں، سر اٹھائے ہوئے ہیں. وَجَعَلْنَا، اور بنا دی، نہ ہم نے، مِن بَيْنِ، درمیان،
سے ایدیہم ان کے ہاتھوں کے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پورے لفظ کو من بینی ایدیہم ان کے سامنے سے، کیونکہ جو آپ کے ہاتھوں کے آگے ہوتا ہے، ہاتھوں کے درمیان ہوگا، وہ آپ کے سامنے ہوگا. سدن، سد ایک دیوار، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے سدن ایک دیوار. فاغشیناہم اس کے اندر تمام چیزیں آ گئی، فعل فاعل مفعول سب کچھ آ گیا. پھر اغشینا غشی سے ڈھانپ لینا، تو ڈھانپ دیا ہم نے ان کو. فہم پس وہ لا یبصرون نہیں دیکھ پاتے بصر سے. وسواء علیہم اور یہ آیت آپ دیکھیں سیم ہی ہیں جو سورہ بقرہ کے شروع کے اندر آپ پڑھتے ہیں الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. شروع میں ہی آپ دیکھتے ہیں نا، تو یہ آیت ایز اٹ از یہاں پر ہے اور برابر ہے ان پر. خواہ انذرتا تو ڈرائے یا تو خبردار کرے، ہم ان کو، ام یا لم نہ، تنذر تو خبردار کریں ہم ان کو. لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. انما بے شک تنذرو آپ خبردار کر سکتے ہیں، من جس کو، جو یا جو اس کو جو اتباع پیروی کرے، اتباع کرے، الذکر ذکر کی، نصیحت کی، وخشیہ اور خشیت پہلے بھی آ چکا ہے، کسی کی عظمت کی وجہ سے اس کو ڈرنا، اس سے ڈرنا، ایسا ڈرنا نہیں جیسے آپ شیر چیتے ہیں ان سے، کوئی لوگ بلی سے، کوئی لوگ کیڑے مکوڑوں سے ڈرتے ہیں، اس طرح کا ڈرنا نہیں، بلکہ یہ کسی کی عظمت کی وجہ سے اس کا ڈر ہونا. خشیہ ڈرتا ہو رحمان سے، بالغیب بھی ساتھ غیب کے یعنی غائبانہ. بس بشر خوشخبری دے دیں ہو اس کو، بھی مغفرتن مغفرت کی، ہم مغفرت اردو میں بھی بولتے ہیں بخشش کی، و اجرن اور اجر کی، کریم عزت والا. انا نحنو نحیی ساروں میں ہم کا معنی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا انا بے شک ہم نے، تو انا بھی ہے اور نون الف نا بھی ہے، تو دونوں کو ملا کے انا بے شک ہم، نحنو ہم ہی، نحیی ہم زندہ کریں گے، نون شروع میں آ گیا. حی اور قیوم آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ کا نام کہ جو زندہ کرنے والا. الموتا مردوں کو، ونکتب اور ہم کتاب سے آپ یاد رکھیں ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا جو قدم ہوتا ہے نا وہ آگے کو ہوتا ہے، تو ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم اور ان کے آثار کو، نشانوں کو. وکل شیء کل ہم کہتے ہیں کل کائنات، کل ہر شیء چیز کو، احصیناہ ہاں سودیا سے مطلب ہوتا ہے کنکریاں پتھر. تو وہ اس زمانے میں نا ایسی کوئی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، وہ کنکریاں پتھروں کے اوپر، یہ پیبلز کے اوپر نا وہ گنتی کیا کرتے تھے. کہتے مثلاً یہ ایک پیبل 100 کے برابر ہے، تو کسی کو قرض مثلاً دیا ہے تو 3 رکھ لیے، 300 اس کو دیا ہے تو 3 رکھ لیے، تو اس طرح سے کر کے وہ گنتے تھے. تو گن کر رکھا، شمار کر کے رکھا ہے ہم نے، ہو اس کو، فی میں امام مبین، امام مبین آپ واضح کتاب لکھ لیں، پھر میں انشاءاللہ اس کا آپ کو تفصیل بتاؤں گی. الحمدللہ یہاں تک آج کا ہمارا سبق ہے.